مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہوگا کہ اس کے گھر میں ہر وقت جھگڑے ہوں۔ یہ کوئی بھی جان بوجھ کے نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی زندگی میں ہمیں اتنی زیادہ ٹینشن چل رہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی الجھ جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ گھر میں سب کچھ صحیح ہونے کے باوجود ایک عجیب سا کھنچاؤ رہتا ہے؟ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم دوسروں کے ساتھ تو اتنی تمیز سے بات کرتے ہیں، تو پھر اپنوں کے لیے وہی صبر کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگی ہوں 5 ایسے طریقے جن کو اگر آپ نے فالو کر لیا تو آپ کے گھر کا ماحول کافی حد تک پرسکون ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی رشتوں میں وہی پرانا سکون واپس دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ چلیں جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور اگر ٹھیک نہیں بھی ہیں تو اللہ پاک سے بہت دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کر کے آپ کو بہت زیادہ خوش رکھیں۔ سب سے پہلا طریقہ ہے 5 سیکنڈ کی خاموشی۔ ہم اکثر تب بولتے ہیں جب ہمارا دماغ غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ ہمارے منہ میں جو آتا ہے وہ ہم بولتے جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی بات بری لگے یا بحث شروع ہو تو فوراً جواب دینے کے بجائے 5 سیکنڈ کی خاموشی اختیار کریں۔ اس خاموشی میں آپ کو اپنا دماغ کنٹرول کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ غصے میں بولی ہوئی بات واپس نہیں آتی۔ اس بات سے بے شک آپ جیت جائیں، لیکن جو نقصان رشتوں میں ہوتا ہے وہ دوبارہ ٹھیک ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ 5 سیکنڈ کی خاموشی آپ کو فوراً سے غلط جواب دینے سے بچا کر ایک سوچ سمجھ کے بات کو سالو کرنے والا جواب دینے کا ٹائم دے دیتا ہے۔ جو دوسرا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اوپر فوکس نہیں کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ تم نے یہ کیا، تم ہمیشہ ایسے کرتی ہو، تمہارا تو کام ہی یہی ہے، تو سامنے والا انسان فوراً سے ڈیفینسو ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے اپنی بات اپنی فیلنگ سے شروع کریں، جیسے مجھے پریشانی ہوتی ہے جب گھر میں چیزیں وہاں نہیں ملتی جہاں ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ تم تو ہمیشہ ہی چیزیں ادھر ادھر پھینک دیتی ہو۔ جب آپ اپنے آپ کو رکھ کر بات کریں گی تو سامنے والے انسان کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ ان پر کوئی حملہ کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ آپ کی بات سننے کے لیے اوپن ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے آپ کی بات کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آپ اپنی ایموشنز کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ جو تیسرا طریقہ ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جب بھی جھگڑے ہوں پرانی کوئی بھی بات نہ لے کر آئیں۔ جھگڑے اکثر تب بڑھتے ہیں جب ہم آج کی بات کرتے کرتے کوئی 2 سال پرانی غلطی نکال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا کرنے سے بات مزید بگڑتی ہے، کیونکہ پھر سامنے والا بھی پرانی باتوں پہ بحث کرتا ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی مسئلے پر بات کریں۔ اگر آج کوئی چھوٹی بات ہوئی ہے تو صرف اسی پر بات کریں۔ پرانی باتوں کو کھود کر لانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، بلکہ مزید بڑھیں گے۔ رشتے کو ریفریش رکھیں، لیکن پرانی شکایتوں کا بوجھ کبھی بھی نہ اٹھائیں۔ جو چوتھا طریقہ ہے جس سے آپ اپنے گھر میں سکون کا ماحول لا سکتے ہیں اور لڑائی کو ختم کر سکتے ہیں وہ ہے اسپیس دینا۔ کبھی کبھی ہم بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، نیند کی کوئی کمی ہوتی ہے یا پھر کام کا پریشر ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ بات سنبھل نہیں رہی تو وہاں سے ہٹ جانا بزدلی نہیں بلکہ سمجھداری ہے۔ آپ کسی اور روم میں چلی جائیں، تھوڑا پانی پئیں یا پھر تھوڑی واک کریں۔ جب ہم فزیکلی اسپیس لیتے ہیں تو ہمارا دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور پھر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس مسئلے کو سلجھانا چاہیے۔ اور 5واں طریقہ، معافی اور شکر گزاری۔ ہم اکثر اپنی غلطی اس لیے نہیں مانتے کیونکہ اس سے ہماری ایگو ہرٹ ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا آئی ایم سوری کہنے سے کچھ بھی نہیں بدلے گا، بلکہ آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا اور سامنے والے کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کو اپنی غلطی کا پورا احساس ہے اور آپ رشتے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تھے وہ 5 طریقے جن پہ عمل کر کر آپ اپنے گھر میں لڑائیوں، جھگڑوں اور فسادوں کو روک سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا،
گھر جھگڑوں سے نہیں بلکہ ہمارے صبر اور سمجھوتے سے بنتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ کا گھر کبھی بھی نہ ٹوٹے، کیونکہ جہاں رشتے ضروری ہوتے ہیں وہاں گھر ٹوٹنا بہت دکھ دیتا ہے۔ چلیں جی، ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ اور کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔